السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پنچ اور میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ تاریخ ہے جناب اگست کی 21 اور اس اگست کی 21 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہسپتال سے واپس اڈیالہ چلے گئے۔ حکم تھا کہ ہسپتال میں رہیں گے، علاج ہوگا، میڈیکل بورڈ بنے گا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے وزارت اطلاعات کی طرف سے، وزیر اطلاعات کی طرف سے کہ ہسپتال لائے گئے۔ ہسپتال بھی ایز پر آرڈر شفا تھا، لیکن سیکیورٹی کنسرنز پہ پیمز لے جایا گیا۔ وہاں ان کی بہن موجود تھی، ان کے ذاتی معالج وغیرہ کو بھی ایکسس دیا گیا، اور خود ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے یہ ایک موقع پہ کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ فٹ تھے، بالکل فٹ تھے، شی واز ہیپی وین شی واز ٹیلنگ دس۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ عطا تارڑ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ فٹ ہے، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں وہ فٹ ہیں، آلدو کہ انہوں نے اپنے باقی جو کنسرنز ہیں وہ بعد میں ایڈریس کیے ہیں پریس کانفرنس میں۔ لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہو گیا؟ کیا یہ مکمل حکم پر عمل ہوا یا یہاں سے حکومت کے لیے مشکل ہوگی؟ توہین عدالت کی درخواست جاری ہے۔ کیا ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو سگنل دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بیرسٹر گوہر جو 2 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر خوش آئند ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بدقسمتی سے جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا حیران کن ہے، پریشان کن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ مسائل حل ہوں۔ اب وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مسائل حل نہ ہوں، اور کیوں چاہے گا کہ مسائل حل نہ ہوں؟ کیونکہ سارے جو سگنلز تھے وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ سب کے لیے تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ زلفی بخاری نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم آئندہ جو ہے وہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے۔ تو یہ وہی پیٹرن ہے جو آپ نے ماضی میں دیکھا، کلثوم نواز صاحبہ باتیں کرتی تھیں جب جدہ جا رہے تھے، پھر نظیر بھٹو صاحبہ کی وطن واپسی سے پہلے بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ باتیں سب کم و بیش جب معاملات اچھے ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی کرتے ہیں۔ تو جب سب رہا تھا تو پھر یہ اچانک سے خراب کیسے ہوا، اور وہ کون ہے جس سے متعلق بیرسٹر گوہر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی معاملات کو خراب کرا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ لوگ موجود ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رینک اینڈ فائل میں یہ مسائل اور چیلنجز ہیں؟ سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے احتشام الحق صاحب جوائن کریں، مجھے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے شمائلہ رانا صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ میں شمائلہ صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے؟ یعنی سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، ٹھیک ہے آپ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ شفا نہیں کہیں اور جانا چاہیے، لیکن یہ ہسپتال لے جا کے واپس آپ کیوں لے گئے؟ کیا ایگزیکٹلی آپ نے سوچا، کیا پلان میں چینج آیا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں سے واپس لے کر جانا ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے، اور ان کو جو عدالت نے کورٹ آرڈر کیا تھا کہ وہ ان کا معائنہ کرایا جائے اور مکمل ان کو علاج کی سہولت دی جائے، تو ان کو جو پمس ہاسپٹل ہے اس کے جو مایا ناز ڈاکٹرز ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے جو منجے ہوئے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا، اور اس دوران ان کی جو سسٹر تھیں وہ بھی ہمراہ تھیں، اور ان کے ایک ڈاکٹر فیصل غالباً ہیں جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار بھی کیا، اور وہ خود بھی مجھے لگتا ہے کہ حیران تھے کہ میں اتنا بیمار نہیں ہوں، لیکن باہر سے میری جماعت کے کچھ لوگ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو عدالت فیصلہ یہ کر سکتی ہے، نہ میں کر سکتی ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں کہ کون کتنا بیمار ہے، یہ ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو روح بصحت اور فٹ قرار دے کے ان کو واپس جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ جی سینیٹر صاحب یہ کہتی ہیں کہ، اور ظاہر ہے آج ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے بھی جو گفتگو کی، ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کا بی پی بالکل 120/80 تھا، ہی از فٹ، لیکن بعد میں انہوں نے دیگر تفاصیل بھی بتائی ہیں کہ ایگزیکٹلی ان کو کس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہے۔ آپ کی نظر میں کل رات کو جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ خود بھی موجود تھیں، ڈاکٹر فیصل سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے، شفا کے کچھ ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، عطا تارڑ صاحب، تو پھر اتنی ان کی صحت اگر خراب نہیں ہے کہ انہیں ہاسپٹلائز کیا جائے، تو پھر آپ کیوں کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہسپتال میں ہی رکھنا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ عدالت کا حکم ہے، یا ظاہر ہے کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہوگا تبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے، نہ تو ہم لوگوں نے کچھ کہا ہے، نہ ہمارا کوئی موقف تھا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان کی صحت کے لحاظ سے بعض چیزیں ابہام میں تھیں۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کا چیک اپ نہیں ہو رہا، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کیا نہیں ہے۔ تو ایک رپورٹ تھی، وہ رپورٹ جو جیل حکام تھے ان لوگوں نے کورٹ میں پیش کر دی۔ ہم لوگوں نے کورٹ کے اندر 2-3 کیسز تھے، ایک وہ کا تھا یہ جو احکامات ہوتے کورٹ کے، وہ جب یہ لوگ نہیں مانتے تو وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک وہ کیس تھا، اور ایک ان کے صحت کے لحاظ سے تھا۔ تو صحت کے لحاظ سے جو کورٹ کے اندر جو رپورٹ آئی تھی اس کے بیسس پہ 3 ممبر بینچ نے کہا
کہ عمران خان کو بائی نیم کہا کہ ان کو دا پرزنر کو آپ شفا میں لے جائیں اور وہاں پہ رکھیں. ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں رکھیں، انہوں نے کہا وہاں رکھیں. اب اس کے بعد یہ تھا کہ وہ بورڈ بھی بنائے اور چیک اپ کریں اور سارے انویسٹیگیشن کریں. اب یہ یاد رکھیں کہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا اور یہ ڈاکٹر نے لکھا ہے، وہی ایک ڈاکٹر تھا پیمز کا ہی تھا، اسی نے لکھا تھا اور اس نے اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں کہ ادروائز آپ کو پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، آپ کو ایک مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں اس کی بیس پہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ویریبل ہے. اور جو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ 140/100 تھا، اور اس سے پہلے جو ایمرجنسی طور پہ لے کر آئے تھے اس میں سننے میں آتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ تھا، جس کو ہم ہائپر ٹینسو کرائسس بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، کل ہوا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں گھٹیا پن دیکھیں اس گورنمنٹ کا، کیا گھٹیا کہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کورٹ آرڈر سے کہ شفا لے کر جائیں، آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا، آپ شفا لے جاتے. آپ نے بہن کو پمز لے کر گئے ہیں، پمز میں وہ بہن کہتی ہیں کہ جب مجھے پمز لے کر گئے وہاں پہ اندھیرا تھا، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی ٹارچ نہیں تھا. جو شخص ان کو لے کر جا رہا تھا وہ موبائل ایپ کے یا موبائل کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے اس سے ایک راستے سے لے کر اوپر چلا گیا اور وہاں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا عمران خان کا جو بلڈ پریشر تھا، دیکھیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا ان کا بلڈ پریشر 120/80 تھا یا 70 تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جی. ان کو تھوڑی سی آنکھ کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا پہلے سے بہتر ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں تھیں. انہوں نے ایک ڈاکٹر کو پہچانا، باقی کسی کو نہیں پہچانا کون کیا تھا، اور وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی سوائے آنکھ کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اور وہ جو لوگ پوچھ رہے تھے وہ عمران خان سے پوچھ رہے تھے بھائی آپ آنکھ کے اندر کون سا ڈراپس ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ بہن کہہ رہی تھی پرسکرپشن جب آپ نے لکھا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. بھائی ایک بندہ تو نہیں آ رہا نا، آپ کوئی اور اس میں 200 یہ بھی کی فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے ایک بار 120 اور 80 آ جانا ڈیفینیٹلی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان کھلی طور پر فٹ ہے. ہائپر ٹینشن میں تو آپ کو بار بار مانیٹر کرنا ہوتا ہے نا. اس کو اگر کنکلوڈ کر لیں جی پلیز. سر ایک منٹ سر، دیکھیے اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو خاص طور پہ جب اس کے ساتھ پلس ارریگولر ہو یا پلس کے اندر پرابلم ہو تو آپ ان کو ہولسٹر لگاتے 24 آورز، آپ ان کو انڈر آبزرویشن رکھتے اور پھر کرتے ہو، یہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یا شاید ادھر بھی دیکھ کر کوئی ٹیسٹ کرا لیتے، کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا. نمبر 2 یہ تھا کہ جو فیصل سلطان تھا، فیصل سلطان کو یہ لوگ ایک گاڑی میں شفا لے گئے اور دوسرے شخص کو ادھر لے گئے، اور انہوں نے وہ نہیں کہا. اچھا، عمران خان نیور سیڈ کہ بھئی مجھے، نہ عمران خان نے کہا ہے نہ کسی نے کہا ہے کہ ان کو وہاں رکھو. لیکن جب آپ کو کورٹ کچھ کہتا ہے یا جب آپ کچھ چیز کمٹ کرتے ہو تو ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے، لیکن آنریبل اس کی بھی انہوں نے تجدید دی ہے نا کہ بھائی بنیادی طور پر سیکورٹی کنسرن سے. احتشام صاحب یہ تو سسٹم جو ہے یہ تو بنیادی طور پر کولیپس تھا. یہ سسٹم 10 اگست کو کہتا ہے 4 ڈاکٹروں کی رپورٹ سپرنٹینڈنٹ ساجد بیگ صاحب جمع کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہائپر ٹینشن ہے، بی پی بڑا ہوا ہے اور اس بنیاد پر ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے، فیملی کا ایکسس دیں. 10 دن بعد اس سسٹم نے عمران خان کو ٹھیک کر دیا، ان کا بی پی بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ کلی طور پر فٹ ہیں. یہ عطا طارق صاحب بتا رہے ہیں ان 10 دنوں میں ہوا کیا، کیسے فٹ کر دیا ان کو؟ دیکھیں یہ ایک طرف تو وہ جو کہہ رہے ہیں انفارمیشن منسٹر عطا طارق کہہ رہے ہیں بالکل فٹ ہیں، اس سے زیادہ کریڈیبل بات تو ہے پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ڈاکٹر عظمیٰ کی جو بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی، اور اپنا سلطان صاحب سہیل سلطان صاحب بھی تھے ساتھ. جی ہاں، وہ وہاں پہ انہیں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہی از فٹ. اور اس کے بعد پھر سوال پوچھا آنکھ کا، تو انہوں نے کہا جی یہ تیسرا پروسیجر ہونے کے بعد ان کا آنکھ کا ایشو بھی ٹھیک ہو گیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے جو محمد صاحب بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی بات کر رہی ہے کہ جب ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا تو ہائپر ٹینشن ہوتا ہی، اس کے ساتھ پھر بلڈ پریشر اوپر نیچے جاتا ہے. لیکن جنرلی وہ یہی کہتی ہیں کہ 120 180 170 رہتا ہے ان کا. اب دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک طرف تو میرا خیال ہے جو کنسرن آپ کا، میرا، ہر کسی کا ہو سکتا ہے صحت کے بارے میں، صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات ہے کہ وہ وہاں سے ٹھیک ہو کے چلے گئے، واپس جائیں گے. اب بیچ کا سوال ہے کہ جو آپ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ شفا اس لیے لے گئے کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ کارکنان نے پیدا کر دیا تھا. عبید میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں 2-3 دن سے یہ ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں
تو وی لاگر بلاگرز ایک گھیرا ڈالا ہوا تھا اور کچھ چیزیں سامنے فوٹیج آتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی اس دروازے سے لایا جائے گا، اس سے نکالا جائے گا، چھٹے فلور میں ان کو لے گایا جائے گا. تو اس پہ پمس کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، سارے ہمارے مریض بھی سفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں اور لے جائیں، لیکن کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا وہاں پہ لے جانا تھا. اب یہ بحث میں نہیں ہم پڑھتے کہ بھی وہاں پہ لے جانے کے بجائے ادھر کیوں لے گئے، اس لیے کہ توہین عدالت انہوں نے فائل کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ وہاں پہ ان کو نہیں لے جایا گیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ صحت کا معاملہ ٹھیک ہے، تو اب ہم کس بات پہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اتنی زیادہ ریومرز ہیں، اتنی اسپیکولیشن ہے، ہاف ٹروتھ ہے اور برنکمین شپ ہر طرف ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. زلفی بخاری کا آپ رائٹر کو انٹرویو دیکھیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، معاملہ ختم کر دیا جائے. آبزرور، لنڈن آبزرور کی خبر ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ ان کو ملک سے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ باہر کی خبریں ہیں. میری اطلاع جو ہے لیٹسٹ جو مجھے آنے سے پہلے 2 منٹ پتہ چلی ہے، بات وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا جی بات چیت کے لیے تیار ہے، دوسری طرف سے جو آپ دیکھ لیں وہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس کی بات ہو رہی ہے جس میں فلانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ تو حکومت کا حصہ آپ نہیں بن سکتے. اب پی ٹی آئی کا اگلا کیا مرحلہ ہوگا، جو آپ نے دیکھا وہ سہیل آفریدی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا پہلے سے شدت سے زیادہ ہم یہ 27 سپٹمبر کو نکلیں. ظاہر حکومت کے پاس اس کا راستہ تو تھا نا کہ اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کر دیتے. میں لاسٹلی اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے شمائلہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک رپورٹ 10 اگست والی ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ انگزائٹی ہے، فیملی تک ایکسیس دیں، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ 20 اگست کی ہے، کل رات کی ہے. اس میں سے کون سی رپورٹ میں غلطی ہوئی ہے؟ پہلی رپورٹ غلط تھی تو وہ سپریم کورٹ تک پہنچی کیسے ہے؟ دیکھیے رپورٹ جو ہے وہ پہلی بھی درست ہے اور دوسری بھی درست ہے. آپ کو میں تھوڑا سا میرا خیال ہے ڈاکٹر ہمایوں احمد تو ڈاکٹر بھی ہیں اور اس پروفیشن سے ہیں. آپ کا جب 40+ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر بہت سی ایسے چینجز آتے ہیں. بلند فشار خون کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، انگزائٹی، یہ وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب ماشاءاللہ چونکہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، ان کو یہ ایشوز جو ہیں وہ نہیں ہیں. ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے، لیکن آپ رپورٹ کے مطابق اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک دفعہ آئی تھنک کوئی 140/90 گیا ہے، 140/100 ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس ایج کے اندر بلڈ پریشر کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو فلیکچویٹ کرتا ہے وہ ایک معمول کی بات ہے. لیکن چونکہ وہ ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ان کو قید کے اندر بھی بہت سی ماشاءاللہ سہولیات میسر ہیں، تو ان کا علاج اور یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، مانیٹرنگ ضروری ہے. اور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو ہم نے ان کو ہاسپٹل لے کر آ گئے. اور جس اپیل کی اگر ہم سے بات پوچھتے ہیں، وہ جو اپیل کے اندر ہم گئے تھے وہ خان صاحب کی خدا نخواستہ صحت کو لے کر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا علاج نہیں کرانا. ہم وہاں پہ ایک ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے گئے تھے کہ یہ بہام ہے کہ کیا یہی سہولت ہم نے دوسرے عام قیدیوں کو بھی دینی ہے یا یہ صرف سہولت عمران خان صاحب کے لیے ہے. یہ اس کی ایمبیگوٹی کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹ گئے تھے. ادروائز کسی کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف ریفر کیا معاملہ. میں ہمایوں محمد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ہمایوں صاحب، بنیادی طور پہ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، کلاٹنگ کاز کرتی ہے، اور کلاٹنگ کی وجہ سے ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. تو بنیادی طور پر ہائپر ٹینشن تو ایگزسٹ کر رہا ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس کو اچانک سے ڈینائی کر دینا اور بی پی کو بالکل کہہ دینا کہ درست چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، ایج فیکٹر ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں بعض لوگوں کو، اچھا خیر اینی وے، اس طرح ہے کہ آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ ریٹینل وین اوکلوژن وہ اور چیز ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. اس پہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ آنکھ پہلے سے بہتر ہے. پہلے سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو چیک اپ ہوا تھا وہ 6/36 تھا، مینز 85% بینائی ختم تھی. لیکن اس کے بعد جو 3 یا 4 ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ہمیں آج تک رپورٹ نہیں ملے گی کیا ہے، لیکن وہ پہلے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے دیٹ اونلی رپورٹ کین ٹیل. وہ رپورٹ آج تک دوبارہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، ایک چیز. اب آ جاتے ہیں بلڈ پریشر پہ. دیکھیں بلڈ پریشر کے مختلف کازز ہوتی ہیں. آپ کے سینٹرل کازز ہوتی ہیں، آپ کی کڈنی کے لحاظ سے ہوتی ہیں، آپ کی ہارمونل کازز ہوتی ہیں، اور یا پھر اگر آپ کو
लेट्स से टॉर्चर दिया जा रहा हो, स्ट्रेस दिया जा रहा हो, 8-9 महीने 10 महीने, मतलब वो उस्मा को, डॉक्टर उस्मा को उन्होंने कहा है कि मैं 10 महीने बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो अपनी आपको उनको पता है कि उनकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। वो चूंकि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात हो जाती है उनके साथ, तो उनकी बीवी का एक आंख का जो रेटिनल डिटैचमेंट हुई थी, फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई थी, दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको बाकी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब सामने रखते हो और वो करते हो तो इंसान को गुस्सा आता है। तो इंसान, और जब अकेला होता है तो इंसान के अंदर स्ट्रेस और इंसान के अंदर गुस्सा, ये मिल के इंसान का ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। अब उसकी वजह से एक या दो दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई का मतलब ये है कि अगर वो एक ख़ास जगह तक टच किया है, लेट्स से डायस्टोलिक 100 को टच किया है, या कि एक वक्त में इमरजेंसी में भी इनको ट्रीट किया था, हॉस्पिटलाइज किया था, उधर ही डियाला में किया था, उस वक्त सुनने में आया, रिपोर्ट नहीं है, कि वहाँ 120 तक था शायद, या लोअर वाला था, अपर वाला 60-170 है। जब आप इस तरह की चीज़ आती है, इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो या ब्लड प्रेशर इतना हाई जाए, तो यू कैन हैव फ्यू अदर थिंग्स। अच्छा, उसके साथ आपका जो जो पल्स है वो स्टेबल ना हो, तो आपको एक्यूट कार्डियक अटैक हो सकता है, आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, खुदा न खास्ता आपके ये जो जो जिसको हम फॉलेज कहते हैं, या दिमाग की रगें फट सकती हैं। ये बहुत सारी चीज, कोएगनेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये इस लिहाज से थी कि एक कंप्लीट चेकअप हो। देखिए, हम लोग सारे जो होते हैं, खासतौर पे जब आप एक खास एज ग्रुप में होते हैं, उनका एक कंप्लीट चेकअप एवरी 3 to 6 मंथ्स, और ख़ास तौर पे जब आप एक ख़ास कंडीशन में हो तो ज़रा जल्दी हो जाना चाहिए। और बाज़ लोग जो होते हैं वो ज़रा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये ठीक है, डेफिनेटली आप डिमांड भी कर रहे हैं, और सेकंडली आप ये भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी फॉर कीजिए। हाँ, एग्जांपल, एक मिनट है ना, फॉर एग्जांपल, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जैसे मर्जी हो, अगर एक कन्विक्टेड आदमी है, उसकी जो मर्जी उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो, वो कहे कि यार मैंने अमेरिका से ट्रीटमेंट करवानी है, तो कोई भी उसको अमेरिका नहीं भेजेगा। लेकिन जो ज़र्फ वाले रोग होते हैं, वो कहते हैं यार देखो, इसकी सेहत के साथ हमने वो नहीं करना, हमें पता है कि ये 2 नंबरी है, लेकिन चलो फिर भी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो और इसको जाने दो। ये होता है ये ज़र्फ बेनिफिट ऑफ वाले। डाउट आपको, हाँ, ये आपका मैं रेफरेंस समझ गया। एहसाम साहब, अगर हम इसको कंक्लूड कर सकें, ये बेनिफिट ऑफ डाउट इधर क्यों नहीं मिला? मिलता हुआ नजर आया, लगा कि वसअत पैदा हुई है, फिर अचानक चीज़ें वापस क्यों हो गई? एग्जैक्टली कहाँ चीज़ें बदली हैं? देखें, डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा हमसे जानते हैं। मैं तो सिर्फ इफ़ डॉक्टर उस्मा इज़ टू बी बिलीव्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़े तौर पे जब आँख का सवाल हुआ वह, तो उन्होंने कहा है कि तीसरे प्रोसीजर के बाद उनकी आँख अब बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ व्हाट शी सेड। एक और चीज़ जो मैं आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ, ये जो अब जितना कुछ आप देख रहे हैं कुछ हो चुका है, इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है कि हमारी मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कहा जाता है आर्टिकल 186 के तहत वो पाकिस्तान में छोटे कोर्ट में या किसी कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा हो तो वो अपने पास बुला सकती है, वो केस अपने पास लगा सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद अदालत में, तौहीन अदालत के बाद मामला शायद बढ़े, तो जो कुछ क्वार्टर बता रहे हैं कि ये आईनी अदालत जो है ना वो केस भी ले सकती है। एक आखिरी बात इसमें यह है कि जो मेरा ख्याल है सेहत के मामले में बड़ी हद तक मामला ठीक है। अब सियासी तौर पे अब ये बहुत बातें होंगी, किसकी गलती, कौन गया कौन नहीं गया, कहाँ अंडरस्टैंडिंग टूटी, कहाँ अंडरस्टैंडिंग बनी, गवर्नमेंट क्यों इतनी अनब हुई थी, दोबारा से फिर गवर्नमेंट ठीक हो गई, पिंडी वाले क्या सोच रहे हैं, अपारे वाले क्या सोच रहे हैं, ये अपनी जगह आपने देखा पाकिस्तानी सियासत का सब कुछ हिस्सा है। अभी आप देख लें ना, मुझे डॉक्टर एक बात कहूँगा, आप मोहम्मद साहब को अच्छी तरह याद होगा, ऑन रिकॉर्ड है बानी PTI, वो कहते थे कि जब बजट मंजूर करवाना होता था तो मैं फैज़ हमीद जो ISI के चीफ था उसको कहता था काम करा के दो। तो अब देखें ना, एक वक्त तो ये भी था कि कौम का बाप है, सारे मसाइल हैं, सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। तो अभी भी तो कह रहे हैं कि जुल्फिकार बुखारी के जरिए पावर पॉलिटिक्स है, पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं है। अब हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन खैर चलें देखते हैं क्या ही होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमाला साहब। हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जहां एक तरफ जाहिर है बानी PTI इमरान खान की सेहत को लेकर मामलात हैं और अदालतों के दरवाजे हैं, मुख्तलिफ अस्पताल हैं, तजादात हैं, सवालात हैं, वहीं साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है, और उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ ये ऐलान कर चुके हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी। अब ये मुत्तहिदा अपोजिशन मुस्लिम लीग नून को क्या पैगाम दे रही है, क्या कोई ख़तरा है या ये रूटीन की कार्रवाई है, इसको डिस्कस करते हैं। मुझे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा साहब हैं, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे इसका आगाज़ करते हैं। ये इसी वक्त में ही क्यों हो रहा है और इसका एक्चुअल मैसेज जो है
وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ہے، آپ کے مخاطب وہی ہیں، کیا اس کو کوئی پی ڈی ایم 1 2 تو ہم دیکھ چکے 3 4 یہ کوئی اور سلسلہ ہے، اور کیا ایک اور وزیر اعظم آپ چاہتے ہیں کہ وہ مدت پوری نہ کرے؟ میں نے کہا کہ یہ عام طور پہ وطن عزیز میں جو ہے وہ تیسرا سال وزیر اعظم کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوا کرتا، مگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو سارے ایک پیج والے ہیں، ایک پیج والوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اگر سارے ایک ہی پیج پہ میرا خیال ہے، مگر اس کے باوجود جو نا وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ سیچوریشن پوائنٹ معاملات آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس تیسرے سال میں ہی جب عموماً معاملات چلنا شروع ہوتے ہیں تو چلتے چلتے پیج پہ تھوڑی گنجائش بننا شروع ہو جاتی ہے باقی لوگوں کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گنجائش آپ کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے موجود ہے یا اس میں بھی بہت وقت ہے؟ دیکھیے اس میں پیج پرانا ہو جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اس میں کوئی اور پرابلم آ جاتے ہیں تو وہ پھر پیج میں جو ہے نا وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، پھر دوسرے جو ہے اس میں گھستے ہیں اور اس میں اپنا کام کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو ہے وہ تیسرے سال میں عام طور پہ وہ جو ہے وہ تکبر، غرور، یہ سب کچھ عروج پہ پہنچا ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو پھر یہ چیزیں بھی شاید ان کو لے بیٹھتی ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے آپ کے بھی اپنے گلے شکوے ہیں، آپ سینیٹر صاحب کو سن رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسرا سال واقعی مشکل ہے اور آپ اس مشکل میں اضافہ کرنے کے لیے کام کریں گے یا اس کے آگے بند باندھیں گے کہ نہیں ایک وزیر اعظم مدت پوری کر جائے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا نہ کریں۔ ہماری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جمہوریت جو ہے وہ پنپتی رہے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن ایک سے عجیب اتفاق کہہ لیجئے، کچھ قوتیں ایسی ہیں، ایسے ہیں وہ بھی تالا آزمائی کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو وزراء اعظم ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنی پچ سے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ حکومت میں بیٹھ کر آدمی کو اپنے لیے کافی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، مگر بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم یہ نہیں کر پاتے، اور پی ایم ایل این تو خاص کر کے وہ اسی مزاج کی سیاست کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پورا نہیں کر پاتے، اچھے خاصے چلتے چلتے جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو اکابرین ہیں وہ بھی تھوڑا سا معاملات کو الجھانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو، ان کی جو چرب زبانی ہے وہ اس چیز کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ اس اتحاد میں ساتھ ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بھی اب تقریباً مزاحمتی فرنٹ پہ تو آ گئے ہیں، آپ کی گفتگو بھی یہ بتا رہی ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنے نظریات کے مطابق سیاست کرتے ہیں، اور اتحاد میں ہمیں جانے پہ اعتراض بھی کبھی نہیں ہوا، ہم نے تو ہمیشہ اتحاد کی پالیٹکس کی ہے، حکومت میں ہو تب بھی اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہماری تو ہمیشہ جو عددی اکثریت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم تو اتحاد یعنی میں آپ بڑے اپنے آپشنز کو کمفرٹیبل لے ہوتے کر ہیں۔ اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ سینیٹر صاحب، ہمایوں مومن صاحب، جی۔ بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے آپ نے گئے وقتوں میں جے یو آئی سے متعلق بھی باتیں کی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی سے متعلق بھی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، ظاہر ہے سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتحاد ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ریلیف ہے وہ حاصل کریں آپ اس اتحاد کے پریشر کی صورت، یا آپ چاہیں گے کہ جو ہوا اس کا اگر پے بیک کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ بھی آپ وصول کرنا چاہیں گے، یعنی کسی کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا اور اگر آپ کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو آپ دیر نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک کنسیپچول آپ لوگ سمجھ جائیں، جو بندہ ریلیف لینے والا ہوتا ہے نا، وہ ریلیف کے چکروں میں ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ڈیل کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں جھکتا ہے یا کہیں نہ کہیں وہ بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، رو پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار خدا کے لیے مجھے باہر بھیج دو، خدا کے لیے مجھے یہ کر دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے مجھے ایک بات بتایا، پچھلے 3 سال میں کسی بھی جگہ عمران خان کا یہ رویہ دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ آؤ، یہ کرو اور مجھے پلیز باہر جانے دو؟ تو وہ کوئی ریلیف لینے کے چکروں میں نہیں ہے۔ ہاں،
اس کا ایک مقصد ہے، اس نے جب بھی کہا ہے اس نے کہا ہے کہ چاہے وہ مقتدرہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ان کا بیسک ایجنڈا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. دس از دی، یہ سلوشن ہے پاکستان کے سارے پرابلمز کی. اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دے جس نے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کبھی کوئی ذکر نہ کیا. اور آج اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ہے، اینٹ کتے کا بیر تھا ان لوگوں کا آپس میں. ان لوگوں نے جس طریقے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی جو خواتین تھی، جس طریقے سے ان کے بارے میں انہوں نے اپنی وہ کی تھی، یہ کیمپین کی تھی، پولیٹیکل کیمپین کی تھی، اس سے زیادہ غلیظ کیمپین آج تک ہم نے کبھی دیکھی نہیں اور نہ سنی ہے. تو ان چیزوں کو، اس کے باوجود بھی یہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب بلاول بھٹو کی والدہ صاحبہ تھی اور ان کی نانی صاحبہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کے لیے ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. گڈ، اچھی بات ہے. اب اس ڈیموکریسی کا حل کیا ہے؟ اس ڈیموکریسی کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سسٹم بنانا ہے. وہ سسٹم ایسا ہو وہ کسی کا ووٹ کسی اور کے اس میں سے نہ نکلے. یا اگر فرض کریں مجھے 500 ملے ہیں اور مرتضیٰ صاحب کو، کامران صاحب کو 800 ووٹ ملے، تو پھر میرے میں 500 کی بجائے 1500 نہ ہو اور کامران صاحب کے 800 نہ رہ جائے. یہ چیزیں نہ ہو. اس چیز کے لیے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اس میں تھوڑا سا ہمیں فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کا مزاج الگ ہے، کامران صاحب کی پارٹی کا ذرا الگ مزاج ہے، تو ان مزاجوں کو تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی. لیکن آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ون آف دا بیسٹ مومنٹس دیٹ دس کنٹری کین ہیو. اگر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی اکٹھی ہو کے ایک ہی مقصد کے لیے، وچ از فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے آ جائے، اور پیپلز پارٹی ناٹ فار دا سیک آف بارگیننگ، کہ وہ اپنے بارگیننگ چپ کے لحاظ سے کہ بھئی میں یہ بارگیننگ چپ ہے تو نہیں تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اگر وہ جینوئن طریقے سے آ کے مل جاتے، حکومت چھوڑ دے. حکومت گرتی ہے نہیں گرتی ہے. دیکھیں، حکومت کو، اس حکومت کو آگے نہیں چلنا چاہیے جس کا ایئرلی گراف جو ہے نا پچھلے سال کے گراف سے یعنی آپ بہتر. چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اتحاد ہو تو وہ اصلاحات کریں. سینیٹر صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، فائن ٹیوننگ کی بات کر رہے ہیں ہمایوں محمد صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ فائن ٹیوننگ سے کہیں زیادہ ریکوائرڈ ہے اگر ہم اصلاحات کی بات کریں، یا آپ اس وقت اس اتحاد کی صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ جو اسپیس شرنک ہوا ہے، کیا وہ تحریک انصاف کا ہو، یا یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے بھی اگر کچھ تھوڑی سی مشکل ہے یا معاملات مختلف ہیں؟ دیکھیے، ہم کچھ کمٹمنٹس چاہتے ہیں، کچھ کمٹمنٹس چاہتے ہیں. ہم اپنے منشور کے مطابق جو ہے کچھ پروگرس کرنا چاہتے ہیں. وہ کمٹمنٹس چاہتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمٹمنٹس پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور پھر جو بھی کمٹمنٹس ہوں اس کو ہم جو ہے نا وہ تحریر میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کل جو ہے نا ہم میں سے کوئی یہ نہ ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائے. یہ دو باتیں. اور اس کے بعد فیئر اور فری الیکشن جو ہے، آج وزیر اعظم نے کہا کہ جی وہ یہ بات چیت کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ تیار ہیں. تو اس میں ایک مطالبہ یہ وہ مان لیں، آج مان لیں کہ اس میں نئے الیکشن پہ بات ہو سکتی ہے، نئے الیکشن کمیشن پہ بات ہو سکتی ہے، اور تیسری بات کہ ادارہ جاتی دھاندلی بالکل ختم کرنے پہ بات ہو سکتی ہے. یہ تین باتیں مان لیں. ڈاکٹر صاحب سے میں نے نہیں پوچھا، میں اس پہ جو ہے نا مذاکرات کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ ہم دیں گے کہ جی ہاں ڈاکٹر صاحب کو ہم منائیں گے، ان کی جماعت کو ہم منائیں گے، اپوزیشن لیڈر کو ہم منائیں گے، مگر یہ تین باتیں جو ہے نا یہ ایگری کر لیں. اور اس کے اوپر مذاکرات کرتے ہیں. آئے کہ 2 مہینے میں کرانے الیکشن، 4 مہینے کرانے، 6 مہینے میں کرانے. اور یہ جو ادارہ جاتی دھاندلی کا سسٹم ہے جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر یہ ختم نہیں ہوگا، یہ پاکستان کو کھا رہا ہے. یہ اس وقت جو ملک میں بعض جگہوں پہ حالات بہت ہی خراب ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا نمائندہ موجود ہی نہیں ہے. وہاں حق حاکمیت کو جو ہے نا لوگ مان ہی نہیں رہے کہ ہمارا حق حاکمیت تسلیم ہی نہیں کیا گیا. تو یہ ایک ون آف دی ریزن ہے اس ملک میں ڈسٹربنس کی. لیکن سینیٹر صاحب، معاہدے اور بات چیت اور وعدے وعید پہلے بھی تو ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی پی ڈی ایم کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت سارے معاملات طے کر کے آپ لوگ آئے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہی آپ کے دوست آج جب حکومت میں تو ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے؟ تو وعدوں کی اہمیت اور حیثیت کیا رہ گئی سیاست میں؟ باتوں کی دیکھیے، زبان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ چونکہ بعض جگہوں پہ ہم ایک دوسرے پہ پھر بعد میں الزامات لگاتے ہیں کہ نہیں وہ مکر گئے، انہوں نے غلط کیا، ہم نے غلط نہیں کیا، یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، یا یہ چیز ایسا نہیں ہوئی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہو
जो भी चीज जिस नतीजे में हम पहुंचे उसको लिख लिया जाए, ठीक है, और पब्लिक कर दिया। ठीक है, पब्लिक कर दिया। हसन मुर्तज़ा साहब वो कहते हैं कि आना है तो आ जाएं बिस्मिल्लाह, लेकिन ये बार्गेनिंग चिप नहीं है कि आप कभी अपना वजन इधर करें या उधर करें। आप समझते हैं कि अब आपके लिए भी ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना है, या आप अपने मंशूर के मुताबिक, आपके मंशूर में भी है इस्लाहात, तो आप समझते हैं कि हकीकी मानों में इस्लाहात के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए? देखें जी, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। डॉक्टर साहब ने अभी गुफ्तगू के दौरान कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वो, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि तहरीक इंसाफ के सामने ये बात कहना बहुत बड़ा जुर्म है। उनका लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर नहीं था कि जी इनका एक कुत्ते का वैर था, ये बड़े गैर शाइस्ता अल्फाज हैं। अब पता नहीं, इनमें तो ये कम है ना, ये तो बहुत आगे तक बोलने के आदी हैं और करते हैं। गुजारिश ये है कि जो कुतिया सियासत के अंदर इन्होंने की है, मैं थोड़ा सा इनकी कोशिश गुजार करूंगा। अच्छा, आप मजम्मत करते हुए भी फिर वही चीज़, हाँ ठीक है। मौलाना साहब के बारे में या उनके नाम के अलकाबात क्या लेते होते थे इनके लीडर साहब, और ये नीचे से नारे मार रहे होते थे। इन्होंने अचक जई साहब के बारे में जो कुछ कहा, आज तक पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती किसी लीडर के बारे में कि हमने ऐसी गुस्ताखी करनी है। तो ये अब अगर हमारे बारे में ये एक कुत्ते वाली मिसालें दें, मैं डॉक्टर साहब से कम ये तवक्को नहीं करता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूलों की सियासत करती है। हमने कभी अपने इत्तेहादियों के साथ कभी भी कोई ज्यादती नहीं की। मौलाना साहब हमारे साथ रहे, हम मौलाना साहब के साथ रहे, हमेशा कंफर्टेबल रहे। कभी मौलाना साहब बीबी से लेके जरदारी साहब तक और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक हमेशा उन्होंने हमारे साथ इत्तेहाद की सियासत की और बड़े कंफर्टेबल रहे दोनों का। अब भी अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी जी ऑपोजिशन में जाने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी किसी मौके पे भी इत्तेहाद को मायूस करेगी। ठीक है, इत्तेहाद को मायूस नहीं करेगी। मैं सेनेटर साहब हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है तलखियाँ तो हैं, उन्होंने आपके अल्फाज का हवाला भी दिया, मैं चाहूँगा कि अब हम उस तरफ ना जाएँ, उस बहस को उस तरफ ना लेके जाएँ। आप समझते हैं कि आपके यहाँ भी ये वसअत पैदा करने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पर ठीक है जो माजी में हुआ आपकी तरफ से गलत है, दूसरों की तरफ से गलत, उसको ज़रा रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ जाएँ, भूल जाएँ, आगे की तरफ देखें, क्योंकि बार बार जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हम तो फिर वहीं खड़े हैं स्क्वायर वन पे। देखिए, सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर इनको वो जो मैंने वो मिसाल वो एक नॉर्मल एक मुहावरतन है, एट कुत्ते का वैर का मतलब ये हो जाता है जिस तरीके से उनका वो हो जाता है, या कोई भी आप कर ले, ये मुहावरतन चीज़ है, ये लिटरली मानों में नहीं जाती होती है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चले, अगर इन्होंने बुरा मनाया था, आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, लास्टली आपने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, आपने भी कंट्रीब्यूट किया, मैं आपका लास्ट टेक लेता हूँ। आप नहीं समझते कि ये एक और मुश्किल टास्क है? अब इस मुश्किल टास्क को आप अपने सर ले रहे हैं, पहले भी ले चुके हैं और बाद में आप ये कहते रहे हैं कि पूरे सारे दोस्त हुकूमत में हम बाहर हैं, सदर ही बाहर है। आप नहीं समझते कि एक बार फिर आप इस मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं जब बहुत आगे चले जाएं आपके ये दोस्त तो दोबारा आपको भूल ना जाएं? भूल जाने की बात तो अब ये तो कल के ऊपर, जब ये गैब का इल्म अल्लाह पाक को है कि कल क्या होगा। माजी में तो यकीनन हमारे साथ ऐसा ही हुआ, भूलने पे भी हमें एतराज नहीं था, मगर वो जो सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे साथ किया गया वो हमें पता है कि क्या किया गया, किस तरह से हमें श्रिंक किया गया। मगर बहरहाल अब मुल्क की बका का मसला पैदा होता जा रहा है, और मुल्क की बका का जब मसला पैदा होगा तो ये हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए बेहतरी के लिए काम करना है, इसकी बेहतरी के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। तो उस सिलसिले में जो है ना, अगर जमातें दोनों नजदीक आई तो भर के हम फिर आगे चलेंगे, मिल के इकट्ठे होके चलेंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पे शहबाज हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं आप लोगों की तरफ से? फौरी तौर पे भी हो सकती है, मगर ये बातें अगर मैच्योर हो गई तो अगले हफ्ते से भी हो सकती है, अगले महीने से भी हो सकती है, मगर कुछ चीज़ों का मैच्योर होना ज़रूरी है। सिस्टम में इस मुश्किल की वसअत है, इसकी गुंजाइश है, या अभी सिस्टम, जैसे आपने पहले हवाला दिया पेज का, तो वो पेज क्योंकि है तो वो वसअत नहीं है, तो आपके लिए फिर गुंजाइश नहीं है?
سسٹم کے اندر یہ اونٹ کی جو محاورہ ہے، پہلے والا محاورہ تو وہ حسن مرتضیٰ بھائی کو برا لگا، تو یہ زیادہ مناسب محاورہ کہ وہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک تنکا بھی کبھی بھاری ہو جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ آف سیچوریشن پہ معاملہ آیا ہوا ہے، اب صرف ایک تنکے کی ضرورت ہے. اور چلیں، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کا شکریہ. تو اس وقت ظاہر ہے سبھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ سبھی مشکل میں ہیں، اور سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ مشکل ان کی طرف آتے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی. آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کون مشکل میں اور کون آسانی میں. ابھی تو فی الحال سبھی کا امتحان چل رہا ہے. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز. اللہ حافظ ناصر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.